بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم محفل میلاد جو کرواتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ محفل میلاد پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں۔ اس کا جو جواب ہے وہ میں پہلی ویڈیوز میں دے چکی ہوں، ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ یہاں بات آتی ہے صلاۃ و سلام کی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیوں سلام پیش کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ شرک اور بدعت ہے، توبہ استغفر اللہ، کہ یہ کہنا بھی گمراہی اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ محفل میلاد میں ذکر ولادت کے وقت کھڑے ہو کر حضور اقدس کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنا باعث رحمت اور برکت اور اجر و ثواب ہے۔ اس کو شرک اور بدعت کہنا صریح گمراہی اور جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ آیت آپ لوگوں نے بہت بار سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، اور اس میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اس پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اے ایمان والو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اے ایمان والو نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ یہاں کسی ایک کو مخاطب نہیں کیا گیا، یہاں کہا گیا ہے کہ ایمان والو، جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اس پر صدقے دل سے اپنا ایمان جو ہے وہ لائے، کامل یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کہا گیا کہ درود اور سلام بھیجو۔ اب یہاں پر اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو پھر وہ صریح گمراہی میں ہیں، اور وہ پھر ان آیات کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، دوسرا سلام بھیجنا۔ اس حکم الہی کو سن کر قلب میں خوشی اور تنگی اور اس کی تعمیل میں رغبت و نفرت سے ایمان کے کھڑا ہونے اور اس کے قوی اور ضعیف ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں، وہ صلاۃ و سلام کے پڑھنے میں ایک روحانی لذت اور سرور محسوس کرتے ہیں، اور جن کے قلوب نور ایمان سے محروم ہیں، وہ صلاۃ و سلام سے بھاگتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا جو ایسے عظیم الشان عمل کا انکار کرے یا اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرے، جو اس قدر محبوب اور مطلوب الہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ اس عمل کی مداومت رکھے اور اپنے پسندیدہ مومنین بندوں کو اس کی دعوت دے۔ اور لطف یہ کہ صلو کے بعد تسلیم نہیں فرمایا، اور سلیموں کے بعد تسلیم مفعول متعلق بیان فرما کر سلام پڑھنے میں تاکید پیدا فرما دی کہ سلام ضرور پڑھنا، کیونکہ مفعول متعلق کی اصل غرض تاکید ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ سلام پڑھنے کے منکرین اور پڑھنے والوں کو روکنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے اس نے ایمان والوں کو تاکید حکم دیا کہ ایمان والو، منکر چاہے کچھ کہیں لیکن تم سلام ضرور پڑھنا اور بار بار پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ مومنین اس حکم الہی کی تعمیل دل و جان سے کر کے بے شمار رحمتیں برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ صلاۃ و سلام کا فرمان ایمان والوں سے ہے اور یہ ایمان والوں کا ہی حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الواقعہ آیت نمبر 91، فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے محبوب تجھ پر سلام ہے اصحاب یمین کی طرف سے۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ سلام پیش کرنا مومنین صالحین اصحاب یمین کا حصہ ہے، اصحاب شمال کا نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے کہ چہرہ اقدس خوشی و مسرت کے آثار خاص طور پر نمایاں تھے۔ فرمایا میں اس وجہ سے مسرور ہوں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے
اور کہا فقال ان ربک یقول اما یردیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا فلا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا قلت بلا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت کا کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجوں، اور آپ کی امت کا کوئی شخص آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں؟ فرمایا میں نے کہا کیوں نہیں، میں اس پر راضی ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود اور 1 مرتبہ سلام بھیجتا ہے اس پر 10 مرتبہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور 10 مرتبہ اس پر اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ اور کنز الاعمال میں انہی سے روایت ہے، اس میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص آپ پر درود پڑھے گا میں اور میرے فرشتے اس پر 10 بار درود پڑھیں گے، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اور میرے فرشتے اس پر 10 بار سلام بھیجیں گے۔ معلوم ہوا درود و سلام پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے بے شمار فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من سلم علی عشرا فکأنما آتک رقابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ سلام بھیجا یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے بردہ آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آپ پر سلام پڑھنا پردہ آزاد کرنے سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین پر سیاحت کرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ملائکہ سیاحین سلام پڑھنے والوں کی تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کا سلام بارگاہ بیکس پناہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان مشرق اور مغرب میں ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجے مگر میں اور میرے رب کے فرشتے اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر وہ مسلمان جو آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو جواب سلام سے مشرف فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ ایک آیت اور 6 احادیث مبارکہ سے صلاۃ والسلام کا محبوب و مطلوب ہونا اور اس کے پڑھنے سے بے شمار اجر و ثواب کا ملنا ثابت ہوا۔ اس قدر ظلم ہے کہ ایسے مبارک فعل کو شرک اور بدعت کہا جائے اور مسلمانوں کو خیر کثیر کے حصول سے روکا جائے۔ رہا تعظیماً دست بستہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے اور آپ کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ چنانچہ علامہ سید احمد زینی دہلان مکی اپنی کتاب درر ثنیہ میں فرماتے ہیں شب ولادت میں اظہار فرحت کرنا اور میلاد شریف پڑھنا اور ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ علامہ عثمان بن حسن محدث دمیاطی اپنے رسالے اثبات قیام میں فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا ایک ایسا امر ہے جس کے مستحب اور مستحسن مندوب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور قیام کرنے والے کو ثواب کثیر اور فضل کبیر حاصل ہوگا، کیونکہ یہ قیام تعظیم ہے۔ کس کی تعظیم؟ اس نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلمات کفر سے ایمان کی طرف لایا اور ان کے سبب سے ہمیں دوزخ جہل سے بچا کر بہشت معرفت و یقین میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد بہت سے دلائل نقل کر کے فرمایا بلا شبہ امت محمدیہ کے اہل سنت اور جماعت کا اجماع و اتفاق ہے کہ یہ قیام مستحسن ہے، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔
علامہ سید جعفر برزنجی اپنے رسالے عقد الجواہر میں فرماتے ہیں، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا ایسے ائمہ نے بہتر سمجھا جو صاحب روایت تو درایت تھے، تو شادمانی ہے اس کے لیے جس کا انتہائی مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی اپنی کتاب انسان العیون المعروف بصیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کے ذکر کے وقت قیام کرنا امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے پایا گیا، جو اس امت مرحومہ کے عالم اور دین تقوی میں اماموں کے امام ہیں، اور اس قیام پر ان کے زمانے کے مشائخ اسلام نے ان کی مطابقت کی ہے۔ علامہ جمال بن عبداللہ بن عمر مکی حنفی مفتی حنفیہ اپنے فتاوے میں فرماتے ہیں، ذکر میلاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت قیام کرنے کو جماعت سلف نے مستحسن کہا تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ علامہ مولانا حسین بن ابراہیم مکی مالکی مفتی مالکیہ فرماتے ہیں، اس قیام کو بہت سے علماء نے مستحسن رکھا اور وہ بہتر ہے کیونکہ ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم واجب ہے۔ علامہ مولانا محمد بن یحییٰ حنبلی مفتی حنابلہ فرماتے ہیں، ہاں ذکر ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت قیام ضروری ہے کیونکہ روح اقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتی ہے، بس اس وقت تعظیم اور قیام لازم ہوا۔ امام اجل فقیہ محدث سراج العلماء مولانا عبداللہ سراج مکی مفتی حنفیہ فرماتے ہیں، یہ قیام بڑے بڑے اماموں میں برابر چلا آ رہا ہے اور اسے ائمہ اور حکام نے برقرار رکھا اور کسی نے رد و انکار نہ کیا، لہذا مستحب ٹھہرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کون مستحق تعظیم ہے، اور اس کے ثبوت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کافی ہے کہ جو چیز مسلمانوں کے نزدیک بہتر ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ اسی طرح علامہ مفتی عمر بن ابی بکر شافعی اور سید المحققین مولانا احمد بن زین شافعی اور مدرس مسجد نبوی مولانا محمد بن محمد عرب شافعی اور مولانا عبدالکریم بن عبدالحکیم حنفی مدنی اور مولانا عبدالجبار حنبلی بصری اور مولانا ابراہیم محمد خیار حسینی شافعی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قیام کے مستحب اور مستحسن ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ اس مضمون اور ان تمام باتوں کی نفیس تحقیق کے لیے دیکھیے رسالہ اقامت القیامہ مصنفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجتمع حاضرہ معید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے یہ تمام ائمہ اور اکابر علماء اور چاروں مذاہب کے مفتیان کرام تعظیماً کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو مستحب اور مستحسن فرما رہے ہیں، اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اب اگر اس قیام تعظیمی کو شرک اور بدعت کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک اور بدعت ہے، تو سوائے اس کے اور کیا کہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے۔ ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے، جیسے قیام مولد شریف اگر بوجہ نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اس سردار عالم و عالمیان کی اس میں گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا؟ نیز فرماتے ہیں، البتہ وقت قیام کے اعتقاد اور توحید کا نہ کرنا چاہیے۔ اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے تو مذائقہ نہیں، کیونکہ عالم خلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے، بس قدم رنجہ فرما ذات بابرکت کا بعید نہیں۔ حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ قیام مولود شریف سے روکنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، اور قیام کے وقت آپ کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھنے میں مذائقہ نہیں، کیونکہ آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ اب اگر قیام میلاد کو شرک اور بدعت کہا جائے تو پھر شرک اور بدعت کو خیر کثیر کہنے والا کون ہوگا، اور اس کو پیر و مرشد ماننے والا کون ہوگا؟
بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس حیت کے ساتھ سلام نہیں پڑھا لہٰذا بدعت ہے۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر یہی بات کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو جس حیت میں آج قرآن کریم ہے، مثلا رنگین چکنے کاغذ بلاک وغیرہ کی چھپائی، آراب ترجمہ حاشیہ پر تفسیر وغیرہ، اور جس حیت میں آج کی کتب حدیث اور ان کی شروح اور کتب فقہ و اصول اور کتب درسیہ وغیرہ ہیں، اور جس صحیت میں آج مدارس و دینیا طریقہ تعلیم، اوقات تعلیم، امتحانات، تقسیم اسناد، سالانہ و ماہانہ چندے، استاذہ کی تنخواہیں وغیرہ ہیں، اور جس صحیت میں آج تبلیغی جلسے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے آج مساجد تنخواہ دار امام اور مؤذن اور کمیٹیاں ہیں، اور جس طرح میں آج سفر حج کیا جاتا ہے اعلیٰ ہزار القیاس کے، کیا یہ سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا؟ اور کیا یہ زمانہ صحابہ میں تھا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو چاہیے کہ صلاۃ والسلام کے منکران سب چیزوں اور حیتوں کو بدعت کہیں اور ان کے خلاف تقریریں کریں، پوسٹر چھاپیں اور ہر ممکن ان کو مٹانے کی کوشش کریں۔ وہ صرف میلاد شریف اور سلام اور قیام کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر صحابہ کرام سے یہی ثابت ہوتی تو یا واجب ہوتی یا سنت، اور ہم نہ واجب کے ہیں نہ سنت۔ ہمارے نزدیک اس نیت کے ساتھ سلام پڑھنا مستحب ہے، اور مستحب وہ ہے جس کو مسلمان اچھا سمجھیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ دوسرا شبہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ ہیت اللہ کی عبادت یا نماز کے لیے خاص ہے، لہٰذا غیر اللہ کے لیے یہ ہیت بنانا شرک ہے۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ یہ بالکل لغو، بے بنیاد اور مبنی بر جہالت ہے، ورنہ پھر کسی بزرگ کے پاس بصورت التحیات بیٹھنا بھی شرک ہوگا، کیونکہ وہ حیت بھی تو نماز کی ہے، اور پھر کسی کے آگے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی شرک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حیت بھی نماز کی ہے۔ رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑا ہوا جاتا ہے۔ نماز کی حیت کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو نماز کے اندر جب تک سلام نہ پڑھا جائے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ نماز کی حیت میں سلام پڑھنا تو شرک ہوا، اور نماز کے اندر اتحیات میں سلام پڑھنا واجب۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف عبادت کی حیت بنانے سے عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ عبادت کی نیت نہ ہو، اور جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود نہ سمجھا جائے۔ صرف بھوکا رہنے سے روزہ نہیں ہو جائے گا، روزہ تو اسی وقت ہوگا جب کہ عبادت کی نیت سے روزہ رکھا جائے گا۔ اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اور تعظیم کی تعریف اور ان میں فرق بیان کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضور اگر یہ جو منکرین ہیں یہ بات کو سمجھیں تو بات اتنی سی ہے اور بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جب اللہ پاک نے نماز میں درود لازم کر دیا کہ جب تک درود نماز میں نہ پڑھا جائے گا نماز مکمل نہیں ہوگی، تو یہیں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو کتنے محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے نزدیک رکھا، یہاں تک کہ کلمے میں بھی اور نماز میں بھی اللہ پاک نے انہیں لازم قرار دیا کہ جب تک درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوگی۔ اب منکرین اگر بولیں کہ کیوں پڑھتے ہو، کس لیے تم لوگ یہ سب کرتے ہو، تو انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم لوگ پھر نماز میں درود پڑھنا چھوڑ دو اور اپنی نمازیں پوری کرواؤ۔ کیسے ہوں گی مکمل نماز؟ جب درود ہی نہیں پڑھا جائے گا نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک وہ نماز میں درود نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں مکمل، اور تو جب تک ہم جو ہے حضور پاک پر درود و سلام نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔